بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعاون فاؤنڈیشن کی جانب سے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج دنیا جن مسائل کا سامنا کر رہی ہے، وہ ترقی یافتہ علاقے میں ممالک ہوں یا ترقی پذیر یا غریب، اس میں سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ ویسٹ کا ہے۔ جو کچھ ہم کھاتے ہیں، پیتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، اور وہ چیز جو ضائع ہو جاتی ہے، اس کو سنبھالنے کے لیے دنیا بھر کے اندر بے شمار تجربے کیے جا رہے ہیں اور بار بار اس پہ بات کی جا رہی ہے۔ آج دنیا میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس ویسٹ کو ہم کیسے کنٹرول کریں۔ شاید آج سے 150-200 سال پہلے جب یہ پلاسٹک نہیں تھا، پولیسٹر نہیں تھا، نیلون نہیں تھے، تو کوئی ایسی چیزیں نہیں تھیں جو ماحول کو ڈسٹرب کر سکیں۔ تو کیا تھا کہ سب چیزیں ہی آرگینک تھیں۔ اگر آپ نے کپڑے بنائے تو وہ بھی کاٹن کے ہیں، وول کے ہیں، سلک کے ہیں، تو کہیں بھی رکھ دیں گے وہ گل سڑ جائیں گے۔ جو آپ کھانا کھاتے ہیں، جو چیزیں، لیکن آج اگر میرے اور اپنے ارد گرد آپ دیکھیں تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو نہ گلتی ہیں نہ سڑتی ہیں۔ مثلا آپ ایک شاپر لیتے ہیں، وہ ایک شاپر چند گرام کا ہے، آپ نے لیا اور آپ نے اسے ڈسٹ بن میں ڈال دیا۔ اب وہ ڈسٹ بن میں ڈل گیا ہے تو وہ کوئی چانس ایسا نہیں ہے کہ وہ ڈسٹ بن میں گل جائے، سڑ جائے یا ختم ہو جائے۔ آپ نے اسی طرح سے پلاسٹک کی کوئی بوتل لی ہے، جو اور بے شمار چیزیں، ایک نہیں ہے، ہزاروں۔ یہ لیپ ٹاپ جو میں ابھی آپ کے سامنے بیٹھ کر بات کر رہا ہوں، اس کے اندر بھی کوئی 5-7 چیزیں وہ لگی ہوئی ہیں۔ یہ جو ہم جیکٹس پہنتے ہیں، اگر آپ اسے غور سے دیکھیں تو اس کے بٹن، اس کی زپ، اس کے اندر کا کپڑا، باہر کا کپڑا، اتنی زیادہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جب آپ اس جیکٹ کو اتارتے ہیں تو یہ سمجھ نہیں لگتی کہ اب اس کا کیا کیا جائے۔ تو دنیا بھر میں اس کے اوپر بے شمار کام ہو رہا ہے۔ تو تائیوان کے اندر انہوں نے اس میں ایک آئی لینڈ بنایا، الگ سے ایک پورا آئی لینڈ بنایا، اور وہاں پہ انہوں نے جو بھی چیزیں ویسٹ ہوتی تھی وہ ان کو اٹھا کر، ہمارے ہاں بھی لاہور کے اندر بھی آپ اپنے شہروں میں بھی دیکھیں، بہت بڑی مقدار کے اندر کوڑا جو ہے وہ کوڑا کرکٹ اٹھایا جاتا ہے اور اس کو کہیں نہ کہیں ڈمپ کیا جاتا ہے۔ تو انہوں نے ڈمپ نہیں کیا، بلکہ انہوں نے وہاں پہ ری سائیکلنگ ہب بنایا، اور اب وہ اس بات پر آ گئے ہیں کہ یہ ری سائیکلنگ ہب جو ہے در حقیقت یہ ویسٹ نہیں ہے۔ یہ جو آپ کے گھروں سے نکلتا ہے یہ ویسٹ نہیں ہے، یہ رقم ہے، منی ہے، یہ پیسہ ہے، یہ ڈالر ہے، یہ پاؤنڈ ہے، یہ ین ہے۔ لیکن ضرورت اس بات کی کہ آپ اسے ری سائیکل کیسے کرتے ہیں، آپ اس کو دوبارہ سے استعمال کرنے میں دوبارہ سے کیسے استعمال کرتے ہیں۔ دنیا بھر میں میں نے بے شمار ماڈلز ایسے دیکھے، انڈیا میں بھی، ایون پاکستان میں بھی کچھ جگہوں کے اوپر، جہاں پہ یہ جو گرین ویسٹ ہے ہمارے گھروں سے نکلتی ہے، جو وہ کھانے پینے کی سبزیاں یا باقی چیزیں ہیں، ان سے وہ بہت ساری چیزیں کھاد بناتے ہیں۔ بلکہ ان کو میں نے 1-2 جگہ دیکھا ہے کہ وہ اس کو استعمال کر کے اسے گیسز جو نکلتی ہیں، اس گیسز کو جلا کر وہ بجلی پیدا کرتے ہیں۔ اسی طرح سے بے شمار چیزیں ری سائیکل ہوتی ہیں۔ یہ جو پیٹ بوتل ہم پانی کے لیے پیتے ہیں، یہ بہت بڑی مقدار کے اندر جو ہے وہ ری سائیکل ہوتی ہے، اور ری سائیکل ہو کر اس کا دوبارہ پولیسٹر بنتا ہے، اور پولیسٹر سے دوبارہ جو ہے وہ فائبر بن کر اس سے ہمارے کپڑے بنتے ہیں۔ اسی طرح سے لوہے کی چیزیں، شیشے کی چیزیں، بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ دوبارہ بنتی ہیں۔ جو اس گفتگو کے ذریعے میں آپ تک بات پہنچانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس کا سب سے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ ہم جو بھی ویسٹ نکلے اس کو سیپریٹ کریں۔ میں نے آج سے کئی سال پہلے، یعنی 8-10 سال پہلے، سری لنکا کے بیچ کے اوپر بھی کوئی 3 یا 5 قسم کے میں نے ڈبے دیکھے، اور ڈبوں کے اوپر لکھا ہوا نہیں تھا بلکہ تصویر بنی ہوئی تھی، یعنی یہاں پہ کیلے سبزی کی تصویر بنی ہے، یا لوہے کی تصویر بنی ہے، یا پلاسٹک کی بنی ہے، یا کاغذ کی بنی ہے، یا گتے کی بنی ہے۔ تو لوگوں کو یہی شعور دیا جا رہا تھا کہ آپ نے جو کچھ بھی چیز پھینکنی ہے وہ ان کو الگ الگ چیزوں میں پھینکیں، تاکہ وہ جب سیگریگیٹ ہو جائیں گی تو پھر اس کو ری سائیکل کرنا بھی آسان ہوگا۔ میں نے انڈیا کے بہت سارے شہروں کو مطلب یہ پڑھا کہ انہوں نے کم از کم ہر گھر کے باہر جو ہے وہ 2 ڈبے لگا دیے ہیں، اور اس میں کہا کہ ایک یہ ویٹ ویسٹ ہے، یہ ڈرائی ویسٹ ہے۔ تو آپ کے گھر سے جو کچھ بھی نکلتی ہے، ویٹ کو ویٹ میں ڈالیں، ڈرائی کو ڈرائی میں ڈالیں۔ اگر آپ گھر کی سبزی کو اٹھا کر ایک گتے کے ڈبے کے ساتھ ایک ہی بن میں ڈال دیتے ہیں تو وہ گتا ری سائیکل نہیں ہو سکتا۔ لیکن اگر گتا الگ سے ڈالا ہو اور سبزی اور ویٹ ویسٹ جو ہے وہ الگ سے ڈالی ہو تو یقینی طور پر وہ ری سائیکل ہو سکتا ہے۔ اس چھوٹی سی گفتگو کے ذریعے میں آپ کو یہ توجہ دلانا چاہتا ہوں، اور خود اپنے آپ کو بھی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہماری ویسٹ ہے در حقیقت یہ بوجھ نہیں ہے۔ اگر ہم اسے پراپر کلیکٹ کریں، پراپر سیگریگیٹ کریں اور ری سائیکل کریں تو یہ ایک بہت بڑی آمدن کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ ہم میں سے کچھ لوگ اس کو خود بھی استعمال اس پہ کام کر سکتے ہیں، اور لاہور کے اندر بھی ری سائیکلنگ پلانٹس لگے ہوئے میں نے دیکھے نہیں ہیں، سنا ہے، اور دنیا بھر میں یہ ری سائیکلنگ اور ویسٹ جو ہے یہ بہت بڑا بزنس ہے۔ آئیں مل جل کر اس ویسٹ کو کنٹرول کریں تاکہ ہمارا معاشرہ، ہمارا
ہمارا ارد گرد ہمارا انوائرمنٹ جو ہے وہ صاف اور محفوظ رہے۔ بات آپ کو ہماری اچھی لگے تو آگے پہنچانے میں ہماری مدد کریں۔ اللہ رب العزت آپ کو اور مجھے دین اور دنیا کی تمام تر بلائیاں عطا فرمائے، آمین ثم آمین، جزاک اللہ خیر۔